السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدظلہ العالی، ان کی ابتدائی زندگی ان کی خدمات کے متعلق ایک انتہائی شاندار مضمون نظر سے گزرا، جس کا عنوان ہے ہاں میں مولانا سید ارشد مدنی ہوں، جس کے رائٹر ہیں نازش شوما قاسمی صاحب۔ ہاں میں مولانا سید ارشد مدنی ہوں، جی رہبر، سالار، قائد، سربراہ، رہنما، مرشد، گرو، پیشوا، مقتدا، لیڈر، سردار، اپدیشک، ناصح، واعظ، استاد، معلم، مدرس، پادار، شکشک، ٹیچر، دانشور، صاحب علم و حکمت، صاحب بصیرت، صاحب فراست، گیانی، نالیجبل، ذکی، ذہین، تیز فہم، دانا، عقل مند، دراندیش، ہوشیار، منکسر مزاج، خلیق، متواضع، بے باک، بے خوف، نڈر، صاف گو، حق گو، راست گو، آشنا، حقیقت آشنا، حقیقت شناس، سچا، صادق القول، توحید پرست، حق پرست، موحد، خدا رسیدہ، داعی، عابد، زاہد، درویش، پارسا، خدا شناس، عبادت گزار، دیندار، عارف باللہ، بزرگ، پرہیزگار، پاک دامن، صاف باطن، پاک سیرت، صالح، پاک باز، صاحب تقوی، تہجد گزار، دھرمچاری، شریف، عظیم محترم، نیک نام، نیک دل، جہاں رسیدہ، باعزت، باوقار، باتمیز، باشعور، عالی نسب، خوشحال، صاحب ثروت، فارغ البال، خوش طبع، خوش مزاج، خوش ذوق، عالمند، ذی مرتبت، معتبر، لائق احترام، مہمان نواز، فیاض، سخی، تواضع و خاطرداری کرنے والا، آؤ بھگت کرنے والا، اہل دل، درد مند، محسن، مربی، سرپرست، ولی، ادیب، سخنور، سخندہ، سخن سناش، ماہر زبان، انشاء پرداز، مصنف، عالم، فاضل، مفسر، محدث، صدر جمعیت علماء ہند و استاد دارالعلوم دیوبند و صدر المدرسین، امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی ابن مجاہد آزادی ہند شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ میری پیدائش سرزمین علم و ہنر، گہوارہ علم و ادب، سرزمین دیوبند میں آزادی ہند سے 6 سال قبل مجاہد آزادی ہند سرخیل علماء دیوبند اسیر مالٹا حسین احمد مدنی کے ہاں سن 1360 ہجری مطابق 1941 میں ہوئی۔ تعلیم کا آغاز 5 سال کی عمر میں کیا۔ استاد اول مولانا قاری اصغر علی صاحب تھے۔ 8 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور آسام کے بانسکڑی میں حضرت والد محترم کو پہلی محراب سنایا۔ عربی تعلیم کا آغاز 1955 سے ہوا۔ دارالعلوم دیوبند میں 1959 میں داخلہ لیا، جہاں عربی زبان میں عبور و مہارت کے لیے مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا۔ پھر عربی زبان میں مہارت تامہ کے لیے شیخ عبدالوہاب محمود عبدالوہاب مصری رحمہ اللہ سے استفادہ کیا۔ دارالعلوم سے درس نظامی کی تکمیل 1963 میں ہوئی۔ معروف اساتذہ کرام میں مولانا سید فخر الدین مراد آبادی، مولانا اعزاز علی امروہوی، علامہ ابراہیم بلیاوی، مولانا جلیل کیرانوی، مولانا اختر حسین دیوبندی علیہ الرحمہ شامل ہیں۔ دینی علوم سے فراغت کے بعد بیت سلوک کے منازل طے کرنے کے لیے برادر کبیر فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی کی رہنمائی حاصل کی اور قلیل عرصے میں ہی بیت و خلافت کی اجازت سے ہمکنار ہوا۔ تصوف و سلوک میں مزید پختگی کے لیے مدینہ شریف تشریف لے گیا اور وہاں 14 ماہ تک مسلسل حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزار کر روحانیت حاصل کی۔ حصول علم سے فراغت اور سلوک کے منازل طے کرنے کے بعد 1965 میں مدرسہ قاسمیہ گیا بہار سے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کیا اور نونہالان ملت کو علوم نبوی کے چشمہ حکمت و معرفت سے سیراب کرنا شروع کیا۔ 1969 میں فخر المحدثین کے ایما و ارشاد پر جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد کی منصب تدریس پر فائز ہوا۔ 1982 میں ارکان شورا کی دعوت پر دارالعلوم دیوبند کی مسند تدریس سنبھالی۔ اس وقت سے آج تک تقریباً 41 برس سے ایشیا کی عظیم اسلامی یونیورسٹی اور مسلمانان ہند کی فخر و دارالعلوم دیوبند میں حدیث شریف کا درس دے رہا ہوں۔ اس درمیان دارالعلوم دیوبند میں ناظم تعلیمات کا عہدہ بھی بحسن خوبی سنبھالا اور دارالعلوم کے تعلیم و تربیتی میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیا۔ 23 مارچ 1982 کو قضیہ دارالعلوم پیش آیا اور دارالعلوم 2 حصوں میں بٹ گیا۔
1986 میں جمعیت کی مجلس عاملہ کا رکن بنایا گیا۔ سن 2004 میں فدائے ملت کے وصال کے بعد صدر منتخب ہوا۔ سن 2008 میں جمعیت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک دھڑے کے صدر قاری عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ بنائے گئے اور دوسرے دھڑے کا عثمان منصور پوری کے وصال کے بعد بھتیجے محمود مدنی صاحب منتخب ہوئے۔ حضرت مفتی سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے وصال کے بعد اکابرین نے مجھ پر بھروسہ و اعتماد کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین کا عہدہ تفویض کیا، جسے بحسن خوبی نبھا رہا ہوں۔ تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی شوق اکابرین علماء دیوبند سے ورثے میں ملا۔ کئی کتابوں کو تحقیق و تعلیق کے ساتھ شائع کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اتنا ہی نہیں، دینی ماحول میں عصری تعلیم کا نظام قائم کیا اور 1997 میں مدنی چیریٹیبل ٹرسٹ کی بنیاد ڈالی۔ اس ٹرسٹ کے تحت مدارس و مکاتب کا ہریانہ، پنجاب، ہماچل پردیش سمیت دیگر ریاستوں میں جال بچھایا ہوا ہے، جہاں سے بڑی تعداد میں تشنگان علوم دینیہ و عصریہ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ہاں، میں وہی مولانا سید ارشد مدنی ہوں جو مسلمان ہند کی آواز ملک و بیرون ملک میں انتہائی بے باکی کے ساتھ اٹھاتا رہتا ہوں۔ ملک کی اقلیتوں بشمول مسلمانوں کو جمہوری حق دلانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہوں۔ عمر کے اس پڑاؤ میں بھی مسلسل فکر مند رہتا ہوں۔ مسلمانوں کے تحفظ و بقا کے لیے حکومت وقت، ارباب اقتدار، RSS لیڈران سے ملاقاتیں تک کر چکا ہوں۔ ہاں، میں وہی ارشد مدنی ہوں۔ فروری کو دہلی کے رام لیلا میدان میں جمعیت علماء ہند کے 34ویں اجلاس عام میں مسلمانان ہند اور سربراہان مذاہب و مسالک سے طویل خطاب کرتے ہوئے اللہ اوم آدم منو کو ایک بتایا۔ منو کی تعلیمات کو خالص توحید پر مبنی قرار دے کر گھر واپسی کا نعرہ لگانے والوں کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر گھر واپسی ہی کرنی ہے تو انہیں کرنی چاہیے، ہم تو پہلے سے ہی منو کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی تقریر میں کہا، BJP حکومت سے قبل 30 کروڑ مسلمانوں کی گھر واپسی کی آواز پہلے کبھی نہیں اٹھی تھی۔ اس حکومت کے آنے کے بعد فرقہ پرست ذہنیت اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 30 کروڑ مسلمانوں کو گھر واپس دوبارہ ہندو مذہب کی طرف لے جائیں گے، اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے، ان کے باپ دادا ہندو تھے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام جسے منو کہا جاتا ہے وہ سرزمین ہند تشریف لائے۔ ان کی تعلیمات توحید خالص پر مبنی تھی، وہ موحد تھے اور اوم ایک اللہ کی پرستش کرتے تھے، اس کے سوا نہ کسی کو پوچھتے تھے نہ مانتے تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ آدم سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی ہے، اور آدم علیہ السلام ہمارے پروج تھے، آبا و اجداد تھے۔ ہمارے ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کے منو آدم آبا و اجداد ہیں۔ ہم آدم سے آدمی کہلائے اور منو سے منش قرار دیے گئے۔ ہم ایک ہی آدم کی سنتان اور اولاد ہیں اور اسی آدم کی توحید خالص پر ایمان رکھتے ہیں، پھر ہمیں گھر واپسی کی ضرورت ہی نہیں۔ میری اس تقریر کے بعد وہیں اسٹیج پر ہی جین دھرم کے مذہبی رہنما نے اعتراض کیا اور غلط زبان استعمال کرتے ہوئے میرے بیان کو بیہودہ قرار دیا اور دعوت مناظرہ دینے لگا۔ میڈیا میں بھی شور شرابہ اور ہنگامہ برپا ہے۔ کچھ لوگ اسے غیر ضروری بیان قرار دے رہے ہیں، کچھ کا کہنا ہے کہ سدبھاونا کے اسٹیج سے امن و یکتا کی بات ہونی چاہیے، کچھ بیان کی حمایت کر رہے ہیں، کچھ مخالفت، اور یہ دونوں سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ لیکن اتنے بڑے مجمع میں توحید خالص کی دعوت دینے کا مقصد دوسروں کے مذاہب و ادیان کو برا بھلا کہے بغیر دین اسلام کی حقانیت واضح کرنا، گھر واپسی کا نعرہ لگانے والوں کو منو آدم کی تعلیم سے روشناس کرانا، ملک میں پھیلی انارکی کو دور کرنا، امن و امان کی فضا برقرار رکھنا، غیر ضروری چیزوں میں الجھنے کے بجائے درست سمت میں سوچنے کی راہ فراہم کرنا تھا، اور میں الحمدللہ اپنے مقصد میں 100% کامیاب ہوں۔